سرکار کو بدلے گا یہ انشاءاللہ آمین. کیا کہنے عمران بھائی؟ بابا اللہ آپ کے جملوں کو سچ کر دے لفظوں کو. صبح پہلی فلائٹ سے واپس جانا ہے, کچھ کام ہے, اس لیے میں نے ہاں 1 گھنٹہ آپ جتنی دیر پڑھوا لیں گے میں اتنی دیر پڑھ لوں گا. جی بھائی ارشاد. محترم اشفاق کریم صاحب, اشرف فاطمی صاحب, محترم آلوک مہتا جی, محترم اسماعیل منصوری صاحب, اختر الایمان شاہین صاحب, قاری شعیب صاحب, رنوجے ساہو جی, انیتا رام جی, فراز فاطمی صاحب, ہمارے اسٹیٹ چیئرمین منت رحمانی صاحب, ہمارے راشٹری کاریکارنی کے پدادھیکاری عمیر خان صاحب, ہمارے ڈی سی سی ابو تمیم صاحب, یاسر امام صاحب, اور چھوٹے بھائی کی طرح فیضی رحمان. میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں. ادھر جو ڈائز پہ لوگ ہیں, ایک بات میں کلیئر کہنا چاہتا ہوں ڈائز کے لوگوں سے کہ یہ جو آپ سے 3 فٹ نیچے بیٹھے لوگ ہیں, صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے مشاعرے کو مشاعرہ بنانا. یقیناً جو ڈائز پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور ڈائز پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ افضل ہو گئے اور یہ چھوٹے ہو گئے. میرا ماننا ہے کہ مشاعرہ جو ہے وہ ترازو کے 2 پلڑوں کی طرح ہے. ایک پلڑا یہ ہے اور ایک یہ ہے, اور جھکا وہی پلڑا ہوتا ہے جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے. یہ زیادہ وزندار لوگ ہیں. بھائی کیا کہنے. میں 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں کہ ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے, ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے, ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے, آخری حد تلقا پہنچی ہے. وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں, وہ جو نفرت تھی گلی کوچوں میں, اب تو سنسد تلقا پہنچی ہے. کیا کہنے محترم بابا, سنسد تلقا پہنچی ہے. ظلم کے قد تلقا پہنچی ہے, آخری حد تلقا پہنچی ہے. میں بہار میں کھڑا ہوں, میرا ایمان, میرا یقین اور ان دنوں کے جو حالات ہیں اسے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ سب کے نام 4 مصرے پڑھ دوں, پھر وہ سب سنانے کی کوشش کروں گا جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں. کوشش کروں گا کہ وہ سب سناؤں. میں 4 مصرے بڑے یقین کے ساتھ, بڑی امید کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار. انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے. بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں 4 مصرے آئے تو میرا من کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں. عطا ہو کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار, ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار, ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار, اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار. انشاءاللہ. اب پیچھے تک ایک ہاتھ اٹھے آپ کا اگلے مصرے پہ کہ ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بہار, نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بہار, اس جھوٹے چوکیدار کو بدلے گا یہ بہار, دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ. انشاءاللہ آمین. کیا کہنے عمران بھائی؟ بابا اللہ آپ کے جملوں کو سچ کر دے لفظوں کو. بہار دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ بہار. میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا آپ بیدار ہو جائیں تاکہ آپ کو تھوڑی سنجیدہ شاعری سنائی جا سکے. سامنے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بہت خاموش ہو کر کے میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا ان کی بھی شرکت ہو. یہ بہار ہے صاحب, بڑا سمجھدار ہے یہ بہار. ابھی میں آ رہا تھا
एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना, साहब दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली, नोट निकाल के उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है। तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास है। ये बिहार है, ये बिहार है। इस बिहार को सलाम करता हूँ, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ, मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, मैं नज़्मों का शायर हूँ। लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाऊं, शायर दोस्तों की भी दुआएं मिलें। कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने हैं भाई, वाह तो बहुत अच्छा है, वकार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, हाय हाय हाय, चुप रहूं तो वकार जाता है, और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से। इन दिनों पिछले 1-8 महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं। अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है, और धूल उड़ती है आसमानों में, क्या मिसरा है, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, किस रुख से मिसरा लगा दिया बाबा, शहसवार कोई शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर, कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, क्या गजल हो रही है, क्या गजल हो रही है बाबा, पार जाता है, कौन मुझको क्या गजल हो रही है भाई, पुकार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं थोड़ी देर के लिए आपको संजीदा करना चाहता हूँ, बहुत हंगामे में एक शेर के लिए मेरे दोस्त दीपक रूहानी साहब ने मुझे इस गजल का एक शेर याद दिलाया कि वो शेर भी पढ़िए, मैं वो शेर भी हाजिर कर देता हूँ।
کہ کون دریا کے پار جاتا ہے، اور ایک پورا ملک اس پہ برستے ہوئے بم، لیکن ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ. میرا ایک شعر کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا. ایسا لگتا ہے جیسے وہاں بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہو کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں تیرا وار جاتا ہے، کیا کہنے رائے گاں تیرا وار جاتا ہے. اور جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو تو نے جیت جنگ تو نے جیت لی، لیکن جنگ تو نے جیت لی، لیکن کس لیے شرمسار جاتا ہے، کس لیے شرمسار جاتا ہے. زندہ باد، زندہ باد. بہت شکریہ، بہت محبتیں. جو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں.